أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے سورۃ النحل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ قرآن پڑھیں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کریں. ہمارے ہاں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بالعموم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا رواج تو ہے تلاوت قرآن مجید سے پہلے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے تلاوت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے اور تلاوت سے پہلے تعوذ فرض ہے. ہاں، زندگی میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لیکن تلاوت ہر مرتبہ کرنے سے پہلے تعوذ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں بالعموم تعوذ کا تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت obnoxious یا برا کام ہو تو اس پر لا حول ولا قوت پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید پڑھنا جو ہے اس سے اچھا کام اور کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ ایسا کرو. اسی صورت میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سورۃ اعراف میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ لیٹ می پروو مائی پوائنٹ، اگر تم مجھے موقع دے تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کیا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، یہ وہی صراط مستقیم جو ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہیں پر شیطان مورچہ بندی کیے ہوئے ہے کہ میں لازماً تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو ہم بھی ذرا اہتمام کے ساتھ سب پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحمت سے ہیں. ایک میں رحمت کا تسلسل ہے رحیم میں، اور ایک میں رحمت کا جو جوش و خروش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے کہ اس کے دسترخوان پر اس کے باغی، اس کے سرکش، اس کے منکر سب کھاتے ہیں، بلکہ رج کے کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پابندیاں قبول کرنے والے وہ ان سے کم کھاتے ہیں. ایک اور رائے بھی ہے اور اس میں بھی وزن ہے کہ جیسے ہر زبان میں اللہ کے پیرلل کوئی لفظ ہے، فارسی میں خدا ہے، اردو میں بھی خدا ہے، انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا.
اور اسی طرح ایران میں کچھ اور ہے. بنی اسرائیل کے ہاں یعنی عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا. قریش کو اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں سے صرف ایک نام الرحمن سے تکلیف تھی. سورہ زخرف میں یہ مضمون آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ٹھیک ہے، یہ الرحمن ہو، یہ رحمان کون ہے؟ اور اسی طرح بنی قریش کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر بڑا کنسرن تھا کہ تم ہمارے جو خدا ہیں ان پر تو بڑی تنقید کرتے ہو، لیکن بنی اسرائیل کے خداؤں کو سر پہ چڑھاتے ہو. تو الرحمن ان کے نزدیک یہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل لفظ تھا، اللہ کا نام تھا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. عام طور پر آپ انگریزی تراجم دیکھیں گے تو ان میں آپ کو رب کا ترجمہ لارڈ ملے گا، لیکن اردو تراجم آپ دیکھیں گے تو وہاں اکثر و بیشتر رب کا ترجمہ پالنے والا ملے گا. یہاں تک کہ جب آپ بالکل قرآن مجید کے آخر میں پہنچتے ہیں، آخری 2 سورتوں میں، تو وہاں مترجمین جو ہیں وہ بڑے مختلف ترجمے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق. تو یہاں رب کا ترجمہ مالک کرتے ہیں، ہم صبح کے مالک کی پناہ میں آتے ہیں. اور پھر اگلی ہی صورت میں قل اعوذ برب الناس، وہاں رب کا ترجمہ پالنے والا کرتے ہیں. اصل میں کیا تھا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا. غیر اللہ کے لیے وہ بولا ہی نہیں جا سکتا تھا. جیسے کیپٹل جی والا گاڈ الہن، یہ اصل میں اسمال جی والا گاڈ ہے، worthy of worship. لیکن کیپٹل جی والا گاڈ نہ اس کی کوئی مؤنث ہے نہ اس کی کوئی جمع ہے، وہ واحد ہے. وہ اللہ ہی کے لیے انگریزی زبان کا لفظ ہے. اگرچہ بعض لوگ اس معاملے میں بہت متشدد ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے ان میں سے متشدد کہ جو اس بات پر کہ میں نے اللہ کا ترجمہ گاڈ کر دیا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں. اتنی شدت ہے اس معاملے میں. لیکن بہرحال جو بات بھی سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ عربی زبان کا لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا. آج بھی اگر آپ نے عربی زبان میں یہ بات کہنی ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے سوائے آپ یہ کہیں کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا. اب قرآن مجید میں بار بار ایک مضمون آیا ہے، ان گنت آیات ہیں کہ جن میں ثابت ہوتا ہے کہ قریش توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر یقیناً تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، آسمان اور زمین، آسمان جمع میں اور زمین واحد میں، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے. ذرا ان سے پوچھو نا بتاؤ بھلا کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی. اس سے زیادہ زور نہیں ہو سکتا. لیکن سورہ رعد میں فرمایا گیا کہ قل من رب السماوات والارض. ان سے پوچھو ذرا بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، آپ بتا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے. پہلی آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید کی بھی، یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی اور اس ٹیکسٹ کی بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لارڈ آف دا ورلڈز ہے. آسمانوں اور زمین کا، اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے عربوں کے ہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا تھا، الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کو تو مانتے تھے، خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ.
رازق مانتے تھے، آسمان اور زمین سے رزق پہنچانے والا، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے قریش۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، نو وے۔ قریش، اہل عرب اللہ تعالیٰ کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ یہ اگر ہم بات نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے لیے حجاب میں آ جائے گا۔ ہم ایک غلط ایزمپشن، ایک غلط مفروضے کی بنیاد پر اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، تو پھر بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجاب بن جائیں گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے لفظی معنی بدلے کے ہیں۔ کما تدین تدان، عربی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ کو، عدلے کا بدلہ ٹٹ فار ٹیٹ، اس کی عربی کیا ہے؟ کما تدین تدان، جیسے دو گے ویسے ہی تمہیں دیا جائے گا۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور اس کی دوسری قرات ملک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا بادشاہ، وہ بھی درست ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوچتا ہے، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوئی مفہوم ہر بات کا طے کرتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر محراب سے سنتا تھا کہ ہمارے تمام اعمال رجسٹر کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی۔ تو میں سوچتا تھا کہ ایک شخص کی 60-70 سال عمر ہے تو وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اندر موجود ہوں، نیتیں بھی لکھی ہوئی ہوں۔ تو سوچتا تھا کہ شاید پورے کمرے جتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا۔ پھر سب خیال آتا تھا کہ اچھا وہ اعمال نامہ تولنے کے لیے نیک اور برے اعمال کو وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑا ترازو ہوگا۔ لیکن جو وقت گزرا، خاص طور پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بعد جب سے کمپیوٹر آیا، تب یہ بڑا کنسیویبل ہو گیا۔ اب یاد ہوگا آپ کو کہ نیا کمپیوٹر آیا تھا، پورے کمرے جتنا ہوتا تھا۔ پھر ڈیسک ٹاپ آیا اور اتنا بڑا، اس کے ساتھ جو ہے وہ پروسیسر ہے۔ پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ آ گیا، لیپ ٹاپ کے بعد پھر نوٹ بک آ گئی، پھر اینڈرائڈ فون آ گیا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونا ہے۔ اب بڑا آسان ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کیا، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے USB میں، شاید اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز آ جائے گی، انسانوں کی بنی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اس کا تصور کیجئے۔ پھر اعمال نامہ جو ہے وہ تولا کیسے جائے گا، یہ بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے بہت آسان بنا دیا کہ یہ جو ہماری نروز ہیں، ہمارا نروس سسٹم جو ہے یہ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر جو ہے آپ یہاں سے ای میل کرتے ہیں امریکہ، اس کو انڈیا میں سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، ملائیشیا میں بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور پھر بحر الکاہل پار کر کے امریکہ میں بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے سارے جسم کے اندر بھی وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک سپر کمپیوٹر کے اندر بھی ہوگا اور ایک جسم کے اندر بھی ہے۔ یوں کر کے ہم کوئی خاص جگہ سے گزریں گے اور سامنے ریزلٹ ڈسپلے ہوگا۔ اب اس ریزلٹ کے بھی ایک سیکولر ویو ہے، یعنی اسلام کے بھی سیکولر ویوز ہیں نا۔ اسلام کا جو سیکولر ویو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، وہ ایک قدرت ہے، وہ ایک فورس ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ لیکن جو اس کا خالص اسلامک ویو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے۔ ایک مشین کے اندر کوئی چوائس نہیں ہوتا، نہ یس ہوتا ہے نہ نو ہوتا ہے، نہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے نہ ریجیکشن ہوتی ہے۔ مشین کے اندر کمپیوٹر ہے نا، ایک مشین ہے، اس کا پروگرامر ہے، اس نے جو کچھ اس کو پروگرام کیا ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، لیکن کمپیوٹر کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو وزن اعمال کا بھی ایک سیکولر تصور ہے، وہ کیا ہے کہ میں یوں کر کے گزروں گا اور اگر میرے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ڈسپلے ہو جائے گا
کہ میرے 51% جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، یہاں نوٹ کیجئے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کو تو نے انعام سے نوازا، جن کو تو نے انعام دیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی مزدور ہائر کیا، اس کے ساتھ آپ نے طے کیا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، 1500 روپے دوں گا، اس نے کام بہت اچھا کیا اور اس کے بعد پھر اس نے آپ کے کہے بغیر صفائی بھی کر دی ساری، اور آپ بہت خوش ہوئے تو آپ نے 1500 کی بجائے 2000 دے دیے، تو یہ 500 روپیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو کسی صحابی نے بڑی غیر معمولی جرات کی اور پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ ملٹیپل ٹائمز اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب وہ جو تصور کیا ہوا کہ میں وہاں سے گزرا اور رزلٹ ڈسپلے ہوا فورگیون، غفرا، تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور جب تک یہ غفرا کے 3 حرف مجھے نہیں ملیں گے اس تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید سمجھایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں تمہیں بخشا، جا جنت میں۔ وہ کہے نہیں ربا میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں تو لے حساب، میرا حساب، میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے بخشا تمہیں۔ جب وہ بار بار ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ہاں بھی اس کا حساب شروع کرو، پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو، اور جب آنکھ کا حساب ہوگا تو وہ فیل ہو جائے گا اس میں۔ اور آنکھ کا حساب جو ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ آنکھ میری مرضی کے مطابق استعمال کی کہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، تو اس کا حساب بھی دینا ہے، تو اسی آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اور اسی کا ایک ایکسپیکٹ کیا ہے کہ یہ آنکھ اللہ نے مجھے عطا کی، آپ سب کو عطا کی، نابینا کے مقابلے میں ذرا سوچئے ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کا اس آنکھ پر شکر کتنی مرتبہ ادا کیا ہے؟ حساب تو پھر حساب ہوتا ہے نا، حساب تو پھر اس پہلو سے بھی ہوگا کہ شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، اور حساب تو اس اعتبار سے بھی ہوگا کہ مرضی کے مطابق استعمال کیا کہ نہیں ہوا۔ ہماری ناشکری کا تو عالم یہ ہے کہ 1.5 سال پہلے میں یہیں واک کرتے ہوئے گر گیا تھا اور میری اس انگلی کا فریکچر ہو گیا۔ اب تو پھر بھی میں بہت سارے کام جو ہے وہ کر لیتا ہوں، I have learned to live with it، لیکن شروع میں ہزار بند باندھنا بھی مشکل تھا، ڈھکنا تو اب بھی نہیں کھول سکتا، ذرا ٹائٹ بند ہوا، وہ خاص طور پہ یہ جو منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے وہ سیلڈ ہوتی ہے نا، اس میں یعنی اسی انگلی کا سارا اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ انگلی اتنی امپورٹنٹ تھی، I never thought of it۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہم بجا نہیں لاتے۔ پھر ایک دن میں نے تو بیٹھ کر یعنی پاؤں کی ٹو سے شروع ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے سارا شکر ادا کیا، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوا، لیکن بہرحال کوئی تھوڑا بہت ہی صحیح کم سے کم ریکگنائز تو کر لیا نا میں نے کہ ایک ایک بال بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک ناخن بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ایک ایک سانس جو انسان لے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں اصل میں کس چیز کی دعا مانگی گئی ہے؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو انعام کرے گا، جو تجھے خوش کر کے تیرا فیور ون کریں گے اور تو انہیں مہربانی سے اپنی عنایت سے معاف کر دے گا۔ یہ اصل میں اس کی دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ بھٹکے، وہ گمراہ ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔